گڈ مارننگ و صباح بخیر میرے عزیز طلباء و طالبات. میں فیضان رضا آج کے اس ویڈیو میں کلاس 6 چیپٹر نمبر 6 یعنی چھٹی جماعت سبق نمبر 6 خود مختار، جو کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ویڈیو 1 میں یعنی پارٹ 1 میں ہم نے خود مختار کے بارے میں بہت حد تک جانکاری لے چکے ہیں کہ خود مختار آخر ہے کیا. ہے نہیں، ہم نے پہلے والے ویڈیو میں وہاں تک پڑھا تھا کہ وہ جو دانش ہوتا ہے اس کی ماں اسے گیہوں کا آٹا پسوانے کے لیے کہتی ہے. اس کے بعد وہ ناراض ہو جاتا ہے، چہرے کو نیچا گرا لیتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن لاسٹ میں ماں بضد ہو جاتی ہے اور اس کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ آٹا چکی تک پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد گیہوں کو وہاں رکھتا ہے اور وہ آٹا چکی والے جو مشین کے مالک جو تھے اس نے دانش سے کہا کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد آئیے. وہ وہاں سے پھر چلا جاتا ہے. اب اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی گھر لوٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کہاں ہے نہیں جاؤ. اس نے سوچا چلو کچھ دیر تفریح کر لی جائے. پھر اس نے سوچا چلو اپنے ہم جماعت یعنی کلاس ساتھی اکرم سے ہی مل لیا جائے. اکرم کے والد صاحب کی ایک پرچون کی دکان ہے. اکرم نے دانش کو ایک بار بتایا تھا کہ وہ دوپہر کو اکثر 1 یا 2 گھنٹے دکان پر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے والد صاحب اس وقت کھانا کھانے گھر جاتے ہیں. دانش نے سائیکل اکرم کی دکان کی طرف موڑ دی. وہ خیالوں میں کھویا ہوا اکرم کی دکان پر پہنچا. اس نے سوچا تھا کہ اکرم یعنی گدی پر بیٹھا سیٹھوں کی طرح اپنے نوکروں پر حکم چلا رہا ہوگا، پر یہ کیا؟ اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کی سوچ کے مخالف تھا. اکرم اپنی دکان میں جھاڑو لگا رہا تھا. اکرم کو دانش کے آنے کا احساس نہیں ہوا. اچانک اس کی نظر اوپر اٹھی. اس نے دانش کو کھڑا پایا. دانش کو دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی. ارے دانش، اندر آؤ، 1 منٹ یہ کچرا پھینک دوں. جھاڑو کونے میں رکھتے ہوئے اکرم نے کہا. دانش نے حیرت سے پوچھا، اکرم تم جھاڑو لگا رہے ہو؟ جھاڑو رکھتے ہوئے اکرم نے جواب دیا، ہاں یار، ابو نے دکان کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک ملازم رکھا ہے، وہ آج نہیں آئے. ملازم بولے تو نوکر. اس لیے میں ہی یہ کام کر رہا ہوں، اور پھر وہ رہے نہ رہے اس سے کیا فرق پڑتا، اس کے رہنے پر بھی میں کئی بار جھاڑو لگا چکا ہوں. دانش کو حیرت ہوئی. اس نے پھر پوچھا، تم کو یہ سب کرنے میں شرم نہیں آتی؟ اکرم بولا، اپنا کام کرنے میں شرم کیسی؟ پھر ہمارے اسکول میں بھی تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ خود مختار بنو، یعنی اپنا کام خود کرو. پر دانش تم کون سی بات لے کر بیٹھ گئے؟ آؤ تم کو کریم والے بسکٹ کھلاتا ہوں. اتنا کہہ کر اس نے بسکٹ کا پیکٹ کھول کر ایک پلیٹ میں رکھا. لو کھاؤ، اس نے کہا. ہاں کھاتا ہوں، ایک بسکٹ منہ میں ڈالتے ہوئے دانش بولا. دانش کچھ دیر تک اکرم کی دکان پر بیٹھا. ادھر ادھر کی کچھ اور باتیں ہوئیں. اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور آٹا چکی پر پہنچا. گیہوں والے نے گیہوں پیس کر اور تول کر پہلے ہی رکھ دیا تھا. چکی والے کو پیسے دے کر دانش نے آٹے کی بوری سائیکل کے کیریئر پر رکھی اور گھر کی طرف روانہ ہوا. اب وہ گردن نیچی نہیں بلکہ فخر سے اونچی کیے چل رہا تھا. آج اسے خود مختار ہونے کا صحیح مطلب معلوم ہو چکا تھا. تو میرے عزیز دوستو، عزیز بچوں، خود مختار ہم سبھی کو بننی چاہیے، کیونکہ اپنا کام کرنے میں شرم کیسا. بہت ایسے بچے ہیں جو اپنے کام سے جی چراتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شرم کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. خود مختار انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. چند الفاظ اور معنی ہیں. متعین کا مطلب ہوتا ہے طے، پرچون کی دکان یعنی کرانے کی دکان. ضائع کا مطلب ہوتا ہے برباد. مخالف کا مطلب ہوتا ہے خلاف. راضی کا مطلب ہوتا ہے ماننا. خود مختار مطلب ہوتا ہے جو ہر کام خود کرتا ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو. راحت کا مطلب ہوتا ہے سکون. فخر کا مطلب ہوتا ہے ناز. ہم جماعت مطلب ایک ہی جماعت میں رہنے والا. تو بس آج کا سبق یہیں تک. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.